زرمینا ایک بہت خوبصورت گاؤں میں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں ہر طرف ہریالی تھی، خوبصورت پھول اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ بہت اچھے تھے، مل جل کر رہتے تھے۔ ہر تہوار پر یہاں بہت رونق ہوتی تھی، پکوان پکتے تھے۔ زرمینا اور اس کی سہیلیاں مل کر گاؤں کی سیر کو نکلتی تھیں، درختوں پر لگے ہوئے امرود اور بیر توڑ توڑ کر کھاتی تھیں۔ کسی بھی چھوٹی بچی یا بچے کو درخت پر چڑھا دیتی تھیں اور وہ بیر اور امرود توڑ توڑ کر نیچے پھینکتا تھا۔ وہ جھولیاں بھر لیتی تھیں اور پھر سب آپس میں تقسیم کر لیتی تھیں۔ گاؤں میں ایک سکول تھا جہاں صبح سویرے سب بچے مل کر سکول جاتے تھے۔ ان کی تمام ٹیچرز انہیں بہت محنت سے پڑھاتی تھیں۔ عرض کے اس گاؤں میں ہر طرف امن اور سکون تھا۔ چاندنی راتوں میں لڑکیاں اپنی ماؤں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو جاتیں اور چوپال میں بڑے بوڑھے یعنی بزرگ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سناتے تھے، جسے لڑکے والے بڑے شوق سے سنتے تھے۔ لیکن کچھ عرصے سے گاؤں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ گاؤں میں چوریاں ہونے لگی تھیں۔ زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ گاؤں میں کوئی بھی اجنبی شخص نہیں آیا تھا کہ جس پر شک کیا جا سکتا ہو۔ گاؤں والے تو سب ایک دوسرے کو عرصہ دراز سے جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ یا بڑا چوری نہیں کر سکتا تھا، تو پھر یہ کس کا کام تھا؟ سب اپنے اپنے طریقے سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ناکام ہو رہے تھے۔ چاچا راجو کی قیمتی کپڑے کی پگڑی جو وہ صرف شادیوں پر یا پھر کسی خاص تہوار پر پہنتے تھے، زرمینا کی امی کے چاندی کے جھمکے، تازہ گل کا 5000 کا نیا نوٹ اور گل لالا کا سونے کا ہار، آخر اتنی چیزیں کون لے گیا؟ سب پریشان تھے۔ چوریاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن شام کو زرمینا اور اس کی دو سہیلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ہلیاں پری گل اور مریم چشمے کے کنارے اس کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک چھن چھن کی آواز آئی۔ تینوں لڑکیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ امی نے کہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے ہی واپس آ جایا کرو، مریم بولی۔ ہاں، آج باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اب ہلکا سا اندھیرا ہو گیا ہے، پری گل نے کہا۔ چلو واپس چلیں، زرمینا بولی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئے واپس جا رہی تھیں کہ اچانک مریم بولی، وہ دیکھو الفادیر، دیکھو درختوں کے جھنڈ کی طرف کیا وہ چاچا راجو بیٹھے ہیں۔ تینوں نے الفادیر دیکھا، انہیں چاچا راجو کی خوبصورت پگڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے الفادیر دیکھے جا رہی تھیں کہ انہیں پھر چھن چھن کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر بھاگتیں چھن چھن کی آواز ان کے بالکل سامنے آ گئی، یعنی ایک بندر۔ زرمینا نے امی کے چاندی کے جھمکے اور گلے میں سونے کا ہار پہنے کھڑی انہیں شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چھلانگ لگا کر وہ بندر بھی سامنے آ گیا، جورا جو چاچا کی پگڑی پہنے کھڑا تھا پھر کیا تھا کئی اور بندر بھی آ گئے۔ جوان بچیوں کو دیکھ کر اچھل کود کر رہے تھے اور ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چوری کی چیز تھی۔ پہلے تو وہ تینوں حیرت سے گنگ کھڑی رہیں، پھر ایک دم انہیں بہت زور سے ہنسی آ گئی کہ یہ بندر تھے جو اتنے دنوں سے گاؤں والوں کی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، اس لیے زرمینا اور مریم وغیرہ کے امی ابو بھی انہیں ڈھونڈتے الفادیر آنکلے۔ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ یہ بندروں کی کار ستانی تھی۔ گاؤں والوں نے بندروں سے مال مسروقہ یعنی چوری شدہ چیزیں جو بہت قیمتی تھیں وہ تو نکلوا لی تھیں، جو انہوں نے آدھیرا آدھر چھپائی ہوئی تھیں۔ سونے کا ہار بھی بندر صاحبہ سے لے لیا تھا، لیکن پری گل کی امی کی کانچ کی چوریاں جن سے چھن چھن کی آواز آتی تھی وہ بندریا کے پاس ہی رہنے دی تھیں، کیونکہ پری گل کی امی نے کہا ایسے بندریا جب چھن چھن کرتے آئے گی تو معلوم ہو جائے گا اور ہم اپنی چیزیں سنبھال لیں گے۔ اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور گاؤں میں پھر سکون ہو گیا تھا، جو شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔